ہے۔ اللہ پاک معجزہ دے کر نبی کو بھیجتا ہے کہ وہ معجزہ دکھا کر یہ ثابت کر سکے کہ واقعی ہی وہ اللہ کا نبی ہے اور اللہ نے اسے بھیجا ہے۔ اب وہ معجزہ کون سا عطا ہوتا ہے اس نبی کو، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کے دور میں جو کمال سمجھا جاتا ہے وہ سارے کمالات پر حاوی اللہ پاک تمام معجزات اس نبی کو عطا کر دیتا ہے، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ میرے دور میں اپنے نبی سے کسی چیز میں بھی اعلیٰ ہوں۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم تو رسول کو بھیجتے ہی اس وجہ سے ہیں تاکہ اللہ کے حکم سے اس کی پیروی کی جائے۔ آپ غور کریں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں یہ کمال سمجھا جاتا تھا کہ ہواؤں کو مسخر کر لیا جائے، جنوں پر اپنا قابو کر لیا جائے، پرندوں کی بولی سمجھنا لوگ سیکھنا شروع کر رہے تھے۔ اللہ پاک نے ان کو معجزہ عطا کیا کہ ہواؤں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے قبضے میں دے دیا، ان کو تمام پرندوں کی، چرند کی، جانوروں کی بولیاں سکھا دیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں کمال یہ سمجھا جاتا تھا کہ جس کے پاس سلطنت ہوتی تھی، جو بادشاہ ہوا کرتا تھا، ان کے دور میں یہ کمال سمجھا جاتا تھا، اللہ پاک نے داؤد علیہ السلام کو سلطنت عطا کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں کیا کمال سمجھا جاتا تھا؟ آپ قرآن پڑھتے ہیں، جادوگروں کا قصہ آپ نے پڑھا، ان کے دور میں کمال یہ سمجھا جاتا تھا کہ آپ وہ سٹکس جو ہیں، عصا جو ہے، سوٹیاں وہ پھینکیں تو وہ سانپ بن جائے، لوگوں کو لگے کہ وہ سانپ ہیں۔ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ کمال اور معجزہ عطا کیا کہ ان کو عصا دیا، وہ عصا پھینکا، وہ اژدہا بنا، اور تمام وہ جو سانپ بنے ہوئے تھے جادوگروں نے، وہ سوٹیوں سے سانپ جو بنائے ہوئے تھے ان کو کھا گیا۔ آپ دیکھیں کہ فرعون نے ان جادوگروں کو بلایا، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا معجزہ دکھایا کہ وہ عصا جو ہے وہ اژدہا بن جاتا ہے، تو فرعون وہ سمجھ گیا کہ بھی اس طرح اگر لوگ ان کو ماننے لگ گئے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور یہ معجزہ دکھا رہے ہیں، تو میری چودراہٹ جو ہے، میری سرداری جو ہے، میں جو کہتا ہوں کہ میں رب ہوں، وہ تو ختم ہو جائے گا۔ تو اس نے الزام لگایا کہ یہ جادو ہے۔ سمجھ وہ گیا تھا، لیکن عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے اس نے کہا کہ لوگوں کو کہا یہ جادوگر ہے، ہمارے پاس بھی جادوگر ہیں، تمام جادوگروں کو بلا لیا۔ اب انہوں نے جب اپنی سٹکس پھینکی اور وہ سانپ بنے، لوگوں کو لگا کہ سانپ ہیں، ان کے جو لوگ تھے ان کی آنکھوں پہ انہوں نے جادو کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا پھینکا، وہ اژدہا بنا۔ اب یہاں تک تو لوگ ڈیفرینشیٹ کر سکتے تھے کہ بھی وہ بھی جادو ہے، وہ کہہ سکتے تھے یہ بھی جادو ہے، یہ ذرا بڑا جادو ہے، لیکن نہیں، جب اس اژدہا نے وہ جو عصا سے بنا تھا باقی سب سانپوں کو کھا لیا، تو فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ وہ جو اسپیشلسٹ تھے، جادوگر تھے، جو جادو کو سمجھتے تھے، وہ سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے، وہ سجدے میں گر گئے، انہوں نے کہا آمنا برب العالمین، ہم تمام جہانوں کے رب پر ایمان لائے، رب موسیٰ و ہارون، ہم موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام ان کے جو بھائی تھے، ہم ان کے رب پر ایمان لائے۔ لیکن فرعون اس کے باوجود ایمان نہیں لایا۔ ایسا نہیں تھا کہ اس کو پتہ نہیں تھا، یہ انا، حسد، بغض چیز ہی ایسی ہے، اس نے شیطان کو ہی رندہ بارگاہ بنا دیا تھا پتہ ہونے کے باوجود۔ تو جب کوئی نبی جو ہے، بلکہ ہم اپنی سوسائٹی میں بھی اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو مختلف قسم کے لوگ ملیں گے۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں، وہ عقل سے سمجھتے ہیں، آپ ان کو کوئی ریزننگ کے ساتھ بات سمجھائیں تو وہ سمجھ جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس علم ہوتا نہیں ہے، سادہ لوگ ہیں، کبھی اسکول گئے نہیں ہیں، اب ان کو آپ کیا ریزننگ سمجھائیں گے؟ کوئی بیسک آتی ہو، بھئی کیمسٹری سے آپ کوئی چیز سمجھا رہے ہیں کسی کو، تو بیسک کیمسٹری کے کوئی رول پڑھے ہوں تو آپ اسے سمجھائیں گے نا کہ بھی ایسا ایسا ہوتا ہے۔ جس نے پڑھا ہی نہیں ہے تو وہ تو نہیں سمجھ سکتا۔ تو جو لوگ تو ریزننگ کے ساتھ سمجھ جاتے ہیں، معجزہ جب آتا ہے، نبی دلیل دیتا ہے اپنے نبی ہونے پر، تو وہ جو ریزننگ کے ساتھ آلریڈی معجزہ کے بغیر بھی سمجھ جاتے ہیں، ان کے ایمان میں اور پختگی آ جاتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کوئی معجزہ دیکھ کر ایمان نہیں لائے، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بات سمجھائی، ان کو سمجھ میں آ گئی، وہ ایمان لے آئے، لیکن معجزے سے ان کا یقین اور بڑھتا گیا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں سادہ، ان کو ریزننگ سمجھ نہیں آتی، تو معجزہ جو ہے ان کو بتاتا ہے کہ نہیں، یہ شخص جو کہہ رہا ہے وہ حق ہے اور یہ اللہ کا نبی ہے، ان کو معجزہ اس طرح فائدہ دے دیتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے آپ کو ملتے ہیں کہ ان کو پتہ ہوتا ہے، چاہے وہ پڑھے لکھے ہوں یا جاہل ہوں،
انہوں نے دل سے ٹھان لی ہوتی ہے کہ ہم نے ماننا نہیں ہے. کیوں؟ ماننے سے ان کو کوئی نقصان ہوتا ہے. عقیدہ ابن حاجب میں ابو جہل کا قول نقل ہے, وہ کہا کرتا تھا کہ نحن نعلم ان محمدا نبی ولکن لا نؤمن به ابدا. وہ کہا کرتا تھا کہ ہمیں پتہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں, لیکن ہم کبھی بھی ان پر ایمان نہیں لائیں گے. یہ ہم اپنی کیفیات بھی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں. بعض اوقات ہمیں ایک چیز کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ غلط ہے, لیکن دل نہیں مانتا. کسی سے کوئی زیادتی کر لی ہے, پتہ ہے کہ زیادتی میری طرف سے ہی ہوئی ہے, لیکن دل مانتا نہیں ہے کہ نہیں میری انسلٹ ہوگی اگر میں معافی مانگ لوں گا. تو یہ کیفیات ہیں, اس سے ہمیں سیکھنا چاہیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے سمجھنا چاہیے کہ وہ لوگ جن کو پتہ بھی تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں, صرف اپنی انا اور حسد کی وجہ سے ایمان نہیں لائے اور ہمیشہ کے لیے دوزخ کا ایندھن بن گئے. فرعون جب غرق ہونے لگا, یعنی آپ دیکھیں وہ جو میں معجزہ کا بتا رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں, یہ جو موٹر وے تو اب بنی نا ہمارے دور میں, یہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں سڑکیں بننا شروع ہوئی تھیں. تو اس دور میں یہ کمال سمجھا جاتا تھا کہ اب وہ سڑکیں بنا رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے یہ معجزہ دیا, وہ خشکی پر زمین پر سڑکیں بناتے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا, سمندر میں راستے بن گئے. کیونکہ ہر دور کا جو نبی ہوتا ہے وہ کمال میں اپنے تمام دور کے لوگوں سے اعلیٰ ہوتا ہے, کیونکہ ہر چیز میں اس نبی کی اطاعت کرنی ہوتی ہے. اس دور کا کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کسی علم میں کہ میں نبی سے اوپر ہوں. تو ہر نبی کا ایک دور ہے, حتیٰ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دور آیا تو حضور کا دور قیامت تک کے لیے ہے, لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود تو قیامت تک فزیکلی حیات نہیں رہنا تھا. تو اب جو کمال قیامت تک ہونے تھے, کیونکہ حضور کا دور تھا, تو حضور کو قیامت تک ہونے والے لوگوں میں جو کمال پیدا ہونے تھے وہ سب حضور کی 63 سالہ زندگی میں حضور کو عطا کر دی اللہ پاک نے. یعنی آخری بات یوں سمجھ لیں, جو میں تمہید باندھی وہ مقصد یہ تھا کہ معراج النبی گزری ہے. معراج النبی معجزہ تو ہر نبی کو عطا ہوا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی دیگر معجزات عطا ہوئے. اس میں کیا خاص بات تھی کہ کسی نبی کو 1,24,000 انبیاء کم و بیش, کسی نبی کو یہ معجزہ عطا نہیں ہوا کہ وہ مکان سے نکل کر لا مکان میں جا کے اپنے رب کی زیارت کرے. یہ صرف حضور کو عطا ہوا. وجہ اس کی یہ تھی کیونکہ سائنس نے اتنی ترقی کرنی تھی کہ وہ اس زمین سے نکل کر خلاؤں میں پتہ نہیں کون کون سے سیاروں میں اس نے جانا تھا. تو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ مسلمانوں کا جو نبی ہے ہم تو دیکھیں اس سے اعلیٰ ہیں, ہم اس سے اوپر چلے گئے. اللہ پاک نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو 1400 سال پہلے خلاؤں سے گزار کر مکان سے نکال کر لامکان میں لے گیا کہ سائنس ترقی کرے, جہاں جس سیارے پہ چلی جائے, وہ مارس پہ چلی جائے, وہ مون پہ چلی جائے, وہ جہاں تک چلی جائے, وہ 7 آسمان پار کر لے, لیکن مکان سے نکل کر لامکان نہیں جا سکتی. اپنے نبی کو وہاں تک پہنچایا تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہم تمہارے نبی سے اعلیٰ ہو گئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے ہر کمال 63 سالہ زندگی میں ہی عطا کر دیا تھا. آپ اب یہاں پہنچے ہیں کہ ایک جگہ پہ بیٹھ کر آپ کو پتہ ہے پوری دنیا میں ٹی وی کے ذریعے, اسکرین کے ذریعے آپ سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے. لیکن حضور 1400 سال پہلے مسجد نبوی میں چٹائی پر بیٹھ کر آسمان تھے, جب دروازہ کھلتا تھا تو دیکھ لیتے تھے, سن لیتے تھے, فرشتوں کی باتیں سنا کرتے تھے. جی تو آپ جب غور کریں گے تو ہر چیز جہاں بھی ترقی انسان کر جائے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن میں آپ کو ملے گی. اب آخری بات یہ ہے کہ کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیونکہ بشری لبادے میں اس دنیا میں آئے تھے, تو ظاہر بات ہے کیونکہ انسانی لبادے میں آئے تھے تو انسانی جتنے چیزیں جو ریلیٹڈ ہوتی ہیں بشریت کے وہ سب آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ بھی اثر انداز ہوتی تھیں. مطلب تھکاوٹ ہے حضور کو بھی ہوتی تھی, بخار ہے تو حضور کو بھی ہوتا تھا, کیونکہ دنیا میں آئے ہیں اسباب کی دنیا ہے, تو اسباب کی دنیا میں ہر چیز پھر اسی طرح لے کے چلنی ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان نے اپنا رول ماڈل اس نبی کو بنانا ہوتا ہے. تو رول ماڈل تو نبی تبھی بنے گا نا کہ وہ اسباب کی دنیا میں پریکٹیکل کر کے دکھائے. تو اس وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ہجرت کرنی تھی,
یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھی اللہ پاک چاہے تو ایک لمحے میں بھائی سارا سفر کائنات کا کروا دیا. تو جب ہجرت کرنی تھی تو 12 دن لگے, مکہ سے نکلے, اسٹریٹجی اپنائی, راستے میں 3 دن غار ثور میں رہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بندے کو ہائر کیا جو خفیہ راستے جانتا تھا, دشمن نہ آ سکے, وہاں سے گزرتے ہوئے گئے. تو 12 دن میں مکہ سے مدینہ پہنچے اور اسی خدا نے ایک لمحے میں پوری کائنات کی سیر کروا دی. یہ فرق کیوں ہے؟ یہ فرق اس وجہ سے ہے کہ مکہ سے مدینہ ہجرت کرتے ہوئے اسباب کی دنیا تھی, لوگوں کو پریکٹیکل بتانا تھا کہ اسٹریٹجی بھی اپنایا کرو, توکل اور تواکل میں فرق کیا کرو, توکل کرو لیکن اسٹریٹجی زندگی کی اپناؤ. اور جب کائنات سے نکالنا تھا تو ایک لمحے میں پوری کائنات کی سیر کروا دی. اب کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بشریت کے لبادے میں تھے اور اللہ پاک کی جو تجلی ہے, جب موسیٰ علیہ السلام کا ہم واقعہ پڑھتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مولا ربی ارینی انظر الیک, مولا مجھے اپنا آپ دکھا. تو اللہ پاک نے فرمایا قال لن ترانی, اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ ظاہر بات ہے کہ انسان کا جو جسم ہوتا ہے, چاہے وہ نبی کا جسم ہو, وہ جسم کیونکہ بشریت میں نبی آیا ہوتا ہے تو وہ اللہ کی تجلی برداشت نہیں کر سکتا. لیکن اللہ پاک نے کہا کہ ایک چیز ہو سکتی ہے, تو نے طلب کیا ہے, تو وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي. ڈائریکٹ تو یہ جسم برداشت نہیں کر سکتا. ایک طریقہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بہت مضبوط جگہ ہو, ہم اس پر کرتے ہیں, اس کے عکس سے تو بھی دیکھ لیں, اگر جس چیز پر کریں گے وہ برداشت کر گئی ہماری تجلی. تو اللہ پاک نے کہا کہ موسیٰ وہ سامنے جو پہاڑ ہے نا اس کو دیکھ, اگر تو وہ برداشت کر گیا تو اس کے عکس سے تو دیکھ لیں, ڈائریکٹ یہ جسم برداشت نہیں کر سکتا. تو جب تجلی گرائی فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا, بس وہ تجلی پہاڑ پہ گرانا تھی تو پہاڑ تو ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بھی ہوش ہو گئے. تو جیسے ہی ہوش میں آئے تو سب سے پہلے کہا قال انی تبت, مولا میں توبہ کرتا ہوں. کس چیز سے؟ کہ مولا یہ جو سوال میں نے کیا تو اب مجھے پتہ لگ گیا کہ یہ جسم, وہ تو عکس کا متحمل نہیں ہے, بے ہوش ہو گئے تھے تو ڈائریکٹ کیسے دیکھ سکتے تھے, تو میں توبہ کرتا ہوں. لیکن کیونکہ نبی کی طلب تھی موسیٰ علیہ السلام کی تو رد بھی نہیں ہو سکتا تھا, تو اس کا اللہ پاک نے طریقہ یہ رکھا کہ موسیٰ تو چھٹے آسمان پہ آ جائیں, جب میں اپنے محبوب کو لامقام میں بلاؤں گا تو دینی 5 نمازیں ہیں 50 دے دوں گا, تو وہ میرے سے مل کے آتا جائے گا, میری تجلیات اپنے اندر سمو کے لے کر آئے گا اور تو زیارت کرتا چلیں, اور 45 نمازیں کم کر دوں گا, 9 چکر لگ جائیں گے. مولانا روم فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو طلب کی تھی کہ ربی ارینی انظر الیک, وہ طلب 9 مرتبہ کی تھی, وہ 9 مرتبہ پھر پوری ہوئی, 5 نمازیں کم ہوئیں. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ 50 جو 5 نمازیں پڑھ لے گا اس کو ثواب 50 کا ہی ملے گا. اب آگے جب رول یہ پتہ لگ گیا آپ کو, یہ اصول ہو گیا کہ اس آنکھ سے اس جسم کے ساتھ انسان اللہ کی زیارت نہیں کر سکتا, اس کی تجلی کیسے لے گا؟ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایسے ہی ہوا. لیکن معراج کی رات کمال یہ ہوا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ پاک نے بلایا اپنے پاس لامقام میں اور اپنی زیارت کروانی تھی, اپنی تجلی کروانی تھی, تو اصول تو وہی ہے, کیونکہ حضور تو سبحان الذی اسری بعبدہ جسم کے ساتھ گئے تھے. عبد کہتے ہیں جسم اور روح کو اکٹھا ہو تو جسم کے ساتھ گئے تھے. لیکن اصول تو اصول ہے, جسم کے ساتھ زیارت نہیں ہو سکتی. ہاں ایک اصول ہے کہ کسی شے پہ پرتاؤ ہو اور اس کے عکس سے زیارت ہو جائے, لیکن پرتاؤ کس شے پہ کریں؟ دنیا میں تو موسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں تو طور موجود تھا جو ریزہ ریزہ ہو گیا, اب تو حضور تو لا مقام ہے, وہاں پر تو مکان ہی کوئی نہیں ہے, یا خدا ہے یا مصطفیٰ ہے, تو جسم کے ساتھ ہو نہیں سکتا تھا, اور اگر عکس کریں تو کوئی شے موجود نہیں تھی, تو پھر کیسے زیارت کروائی؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ محبوب ہم اسرا کرتے ہیں, ہم تیرے دل کو طور بناتے ہیں, ہم تیرے دل پر اپنی تجلی کرتے ہیں, اس کے عکس سے تو اس آنکھ سے پھر ہم ہماری زیارت کریں. تو اللہ پاک نے جب تجلی دل پر فرمائی, حضور کے دل پر, وہاں پر طور ریزہ ریزہ ہو گیا تھا, اور فرمایا بھی اللہ پاک نے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ, اگر ہم اس قرآن کو
پہاڑ پر نازل کرتے تو آپ دیکھتے کہ یہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، کیونکہ قرآن کا بوجھ نہ اٹھا پاتا، لیکن حضور کے دل کو طور سے بھی پہاڑ سے بھی مضبوط بنایا تھا کہ قرآن نے اس کو، قرآن سمو گیا حضور کے دل میں، حضور کے دل پہ اس کا نزول ہوا۔ تو اب اللہ پاک نے حضور، وہ جو مضبوط دل تھا جو طور سے بھی مضبوط تھا، اللہ پاک نے اس دل پر تجلی فرمائی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے عکس کے ساتھ پھر اس آنکھ سے بھی زیارت کی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ پاک کی زیارت معراج کی رات اس دل سے بھی کی اور اس آنکھ سے بھی کی، جس کو قرآن نے یوں کہا ما کذب الفؤاد ما رأى، دل جو تھا اس نے جھٹلایا نہیں، وہ برداشت کیا، اس نے اس کو اپنے اندر سمویا، برداشت کیا، آبزرو کیا اس نے، ما رأى، جو کچھ اس نے دیکھا۔ یہ قرآن نے اس طرف اشارہ کیا۔ تو یہ جو بحث اکثر ہم دیکھتے ہیں نا، علماء کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ نہیں حضور نے ظاہری آنکھ سے دیکھا، کوئی کہتا ہے دل سے دیکھا، وہ دل سے بھی دیکھا، ظاہری آنکھ سے بھی دیکھا، وہ اس طرح دیکھا کہ دونوں طرح دیکھا گیا۔ جو سنا اللہ پاک ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت جو ہے ہمارے دلوں میں اجاگر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔